بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 12 جولائی ہے سال 2021۔ ایف آئی اے نے عام رپورٹ تیار کر لیا ہے۔ گرفتاری کے خطرے کے پیش نظر کمال ڈرامے بازی کرتے ہوئے شہباز شریف نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے جس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ زرداری کے نیو یارک فلیٹ اور بلاول کے دورہ امریکہ کا کیا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ حافظ سعد رضوی کی آج ایک عام اپیل کی سماعت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے۔ اس خبر پر آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے۔ حکومت پنجاب نے 90 یوم کے لیے حافظ سعد رضوی کو نظر بند کیا۔ ریویو بورڈ کے اندر حکومت پنجاب گئی، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی حافظ سعد رضوی پر مزید کیس نہیں ہے تو ان کو رہا کر دیا جائے، لیکن ڈی سی او لاہور نے ایک نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا اور انہوں کی نظر بندی کے اندر مزید اضافہ کر دیا۔ اب دوسری طرف جو ہے حافظ سعد رضوی کے چچا نے ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کی تھی، جس کے اندر انہوں نے یہ پلی لی تھی کہ یہ حافظ سعد رضوی کی جو نظر بندی ہے یہ غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور اس فیصلے کے خلاف انہوں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جس درخواست کی اپیل کی آج باقاعدہ جسٹس سجاد کی سربراہی کے اندر 2 رکنی بینچ نے سماعت کی ہے، اور وہاں پر جو معزز ججز ہیں انہوں نے کہا ہے چونکہ آلریڈی لاہور ہائی کورٹ آپ کی فیور میں اس حوالے سے فیصلہ دے چکی ہے تو اب آپ کو درخواست واپس لے لینی چاہیے۔ تو جو وکیل ہیں تحریک لبیک کے حافظ سعد رضوی کے، انہوں نے جو ہے وہ درخواست آج واپس لی ہے۔ درخواست واپس لینے کی بنا پر ان کی درخواست اب نپٹا دی گئی ہے۔ یقیناً اب جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہوا اور اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے ایک نیا نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس کو تحریک لبیک جو ہے وہ چیلنج کرنے جا رہی ہے، اور اس پر جو بھی اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ اس پر بات کرتے رہیں گے۔ اب ایک دوسری بڑی خبر ہے اور اس کا تعلق ہے آصف زرداری سے۔ آصف زرداری کے جو نیو یارک فلیٹ ہے، آپ کو علم ہے یہ بہت پہلے کا علم تھا، لیکن ان کے گوشواروں کے اندر اس کا ذکر نہیں تھا۔ 2007 کے زمانے کی بات ہے، انہوں نے ایک خاتون کو پاور آف اٹارنی بھی دی۔ اب جب یہ معاملہ دوبارہ اٹھا ہے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی دوبارہ متحرک ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ وہ امریکہ روانہ ہوئے ہیں، کچھ اور شخصیات امریکہ روانہ ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو بلاول ہے وہ امریکہ گئے ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہے، باقاعدہ جو لابیز ہیں ان کو ہائر کیا جاتا ہے اور امریکہ کو اپنی سی وی دی جاتی ہے کہ ہم آپ کے تابع دار ہیں، وفادار ہیں، اگر ہمارے لیے آپ کردار ادا کریں گے تو امریکی اثر و رسوخ تو ظاہر ہے ہر جگہ پاکستان کے اندر ہے، اگر ہماری سی وی قبول ہو جائے تو ہم آپ کو بہتر جو ہے وہ سہولیات پاکستان کے اندر فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، سینیٹر سے ملاقاتیں ہوں گی، چند لوگوں سے وہ ملیں گے، لیکن پیالی کی چائے کی پیالی کے اندر طوفان زیادہ لانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہمارا میڈیا آلریڈی چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کی کرپشن پر تو بات کرتے ہی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اگر چھینک بھی آئے بلاول اور مریم کو تو وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے ایک معاملہ تو نیب کی جو کارکردگی ہے اس کا ذکر تو میں پچھلے ویڈیو کے اندر کر چکا ہوں، لیکن آصف زرداری کی نیو یارک پراپرٹی جو تحقیقات ہیں اس کے اندر پیش رفت کرتے ہوئے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نیب کو الیکشن کمیشن سے تمام ریکارڈ موصول ہو گئے، جس کے بعد تفتیشی ٹیم نے امریکہ سے مزید معلومات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ نیو یارک فلیٹ کسی اور کو منتقل کرنے پر MLA لکھا جائے گا۔ الیکشن کمیشن میں آصف زرداری نے نیو یارک پراپرٹی ظاہر نہیں کی، جبکہ نیو یارک پراپرٹی رجسٹرار کی پرانی دستاویزات نیب کے پاس موجود ہے، جس کے مطابق نیو یارک میں جائیداد جو ملکیت ہے وہ آصف زرداری کی ہے۔ نیب دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ 20 جون 2007 کو $5,30,000 میں یہ اپارٹمنٹ خریدا گیا، اور 7 جون 2007 کو یعنی آصف زرداری نے میری این نامی خاتون کو پاور آف اٹارنی دیا۔ تو یہ 28 جولائی تک عبوری ضمانت چونکہ آلریڈی اس کے اندر آصف زرداری لے چکے ہیں، تو نیب کی کارکردگی تو آپ کے سامنے ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ آگے منتقل نہ ہو سکے، اس کے لیے اگر نیب خط لکھتا ہے تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہوگی۔ اور ابھی جس طریقے سے ذرائع یہ خبریں دے رہے ہیں اور خبریں آ رہی ہیں کہ بلاول ابھی جو گئے ہیں، چونکہ یہ جو لندن کا فلیٹ ہے اگر واقعتاً کبھی پاکستان کے اندر اس ملک کے ادارے مخلص ہوئے اور چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا انہوں نے احتساب کرنے کا تہیہ کر لیا اور عمران خان کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو گئی،
تو یہ لندن فلیٹ اسی طرح جو ہے وہ آصف زرداری کی سیاست کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتا ہے جس طریقے سے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کی نااہلی کا سبب بنا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو کنارے لگانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو بلاول ہے ان کے جو دورے کا مقصد ہے ساتھ مراد علی شاہ اور اس طرح کے لوگوں کو، اب مراد علی شاہ نے کس سے ملاقاتیں کرنی ہیں، کون سا وہ بڑا کوئی مفکر ہے، تھنکر ہے، کوئی جماعت کا سربراہ ہے، تو لازمی طور پر جو کرپشن کے ذریعے بنائی گئی جو کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں ان کو کنارے لگانے کے لیے کچھ کا انکشاف ہو گیا ہے، یقیناً کچھ کا انکشاف ہونا ابھی باقی ہے، کچھ کے پیچھے ابھی جو ایسٹ ریکوری یونٹ یا کچھ ادارے وہ لگے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو کسی کنارے لگانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اور بھی جو پراپرٹیز ہیں انلیگل ان کو کنارے لگایا جائے گا تاکہ کل کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے اگر کوئی واقعتاً اس ملک کے اداروں نے انصاف کرنے کا تہیہ کیا تو پھر ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں شہباز شریف پر۔ شہباز شریف جو ہے انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ پوری لمبی چوڑی کی ہے، اور پریس کانفرنس کے اندر لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور میں خود یہ سمجھ رہا تھا چونکہ آج کل ایف آئی اے نے شکنجہ ٹائٹ کیا ہوا ہے اور شوگر ملز کے ذریعے انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہے، اور یہ 25 ارب روپے کا جو معاملہ ہے حالانکہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو سامنے آ چکی ہیں۔ تو وہ حمزہ شہباز، سلمان شہباز، انہوں نے کس طریقے سے ایک اپنے جو کیشیئر ہیں، اپنے کلرک ہیں، منشی ہیں، ان کے اکاؤنٹس کے اندر یہ پیسہ ڈالا گیا، پھر شہباز شریف اور ان کے بیٹے اس کو استعمال کرتے رہے، پھر منی لانڈرنگ ہوئی، پھر ٹیٹیز آئیں، یہ سارا معاملہ تو کئی مرتبہ ڈسکس ہو چکا، آپ کے علم میں ہے، لیکن یہاں پر شاید آج اس حوالے سے کوئی رسیدیں دکھائیں گے، کوئی عام ثبوت دیں گے اور بتائیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، دیکھو یہ ایف آئی اے جب نیب نکمہ ثابت نہیں کر سکا تو اب چونکہ وزیر اعظم کے انڈر ہے، وزارت داخلہ کے انڈر ہے یہ جو ایف آئی اے ہے، تو ایف آئی اے کو میرے پیچھے لگایا گیا تاکہ مزید جو ہے وہ تنگ کیا جائے، لیکن اس طرح کی بات نہیں کی، کمال اداکاری کی ہے، اور شریف خاندان پر جو اداکاری ہے وہ تو بس ہے۔ انہوں نے اپنی پوری پریس کانفرنس کا جو فوکس رکھا ہے وہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ کو رکھا ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ جو ہم نے منصوبے لگائے وہ سستے تھے، ہم نے 250 ارب روپے کی بچت کر کے دی، ہم نے یہ کیا، بجلی جب وافر مقدار کے اندر موجود تھی تو اب یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اس طرح کے انہوں نے سوالات اٹھائے، اور یہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے یہ سوالات جینون ہیں۔ حکومت اگر کہہ رہی ہے، بار بار ہمارے جو مشیر وزیر ہیں وہ کہتے رہے کہ بجلی زیادہ بنا دی ہے، اگر زیادہ بنا دی ہے تو واقعتاً آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا کہ پھر یہ لوڈ شیڈنگ مسلسل کیوں ہو رہی ہے۔ یہ باتیں تو ہو گئی، لیکن ایف آئی اے کے حوالے سے جو ان پر الزام ہے اس پر ایک بات بھی نہیں کی۔ اب یہ کتنی عجیب بات ہے۔ اب چونکہ مسئلہ کیا ہے کہ یہ 14 تاریخ کو ان کی جو ضمانت ہے عبوری، وہ ممکنہ طور پر ان کی ضمانتیں ویسے تو سال بھی چل جاتی ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوتا ہوں اور اس پر اپنا جو تجزیہ ہے وہ دے دیتا ہوتا ہوں۔ اب جو شوگر سکینڈل ہے، 25 ارب روپے منی لانڈرنگ کا جو معاملہ ہے، اس میں ایف آئی اے حکام شہباز شریف کی تفتیشی رپورٹ عدالت میں جمع کرانے جا رہے ہیں۔ وہ رپورٹ کل جمع کروائی جا رہی ہے۔ لاہور ایف آئی اے نے شہباز شریف سے 25 سوالات کیے ہیں، جس میں سے شہباز شریف نے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا۔ اب ظاہر عبوری جو ضمانت ہے وہ دی ہے معزز عدالت نے، تو عدالت کو ایف آئی اے اپنی رپورٹ کے ذریعے بتائے گی بھائی مسئلہ کیا ہے، یہ منی لانڈرنگ کا مسئلہ ہے، 25 ارب کا تنازع ہے، اور ہم نے اتنے 25 سوال کیے، ایک سوال کا بھی یہ موصوف جواب نہیں دے رہے، تو پھر ہم اس کا کیا کریں؟ آپ بتائیں۔ لاہور ایف آئی اے نے شہباز شریف سے 25 سوالات کیے، جن میں سے شہباز شریف نے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیا۔ ایف آئی اے نے سوال کیا کہ اربوں کی پراپرٹیز کیسے بنائی، جس پر شہباز شریف نے جواب دیا کہ میری بیگمات سے معلوم کریں۔ کاروبار میں اضافہ اور فیکٹریوں سے متعلق سوال کیا گیا تو شہباز شریف نے کہا یہ تو سلمان شہباز سے پوچھیں۔ ایف آئی اے نے پوچھا کہ 25 ارب آپ کے اور فیملی کے اکاؤنٹس میں جمع ہونے اور نکالے گئے، جس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کا جواب تو میں نہیں، میرا وکیل دے گا۔ ایف آئی اے کے حکام نے اس طرح کی جو جوابات دیے، سوالات کیے، اس کی جو تفصیلات ہے، تفصیلی رپورٹ وہ عدالت کے اندر جمع کروانے جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ تیار ہو چکی ہے، یہ آج رپورٹ جمع ہونی تھی، لیکن اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ شاید یہ کل عدالت کے اندر جمع کروائی جائے گی۔ تو اس لیے شہباز شریف نے آج اپنا پوری طور پر، ایک تو جس طریقے سے نیب کی نکمے پن کی وجہ سے آپ کو علم ہے، اور عدالتی نظام کے جو فیلئر ہے اس کی وجہ سے جس طریقے سے احسن اقبال اور خواجہ آصف، شہد خاقان عباسی، ان کو ریلیف ملا ہے، اس کے ساتھ جو ہے
وہ مزید ان کے حوصلے بلند ہوئے. اب وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہے. تو آج پوری پریس کانفرنس کے اندر اس ڈرامے باز کو، اس سانحہ ماڈل ٹاؤن کے مرکزی ملزم کو، بجائے اس کے کہ یہ اس کو جسٹیفائی کرتا، یہ رسیدیں دیتا کہ بھئی یہ میں اندر جا کے پیش کرتا ہوں، میں یہ جواب دیتا ہوں، اور دیکھو میں آج صحافیوں کے سامنے لا رہا ہوں، یہ تو میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں. لیکن اس پر بات بھی نہیں کی اور نہ اس کا کوئی جواب ہے. الٹیمیٹلی اس کیس کے اندر ایف آئی اے کے ذریعے یہ شہباز شریف گرفتار ہوگا. لیکن اگلا ایک علیحدہ معاملہ ہے کہ جب ڈیل اور ڈھیل درمیان میں چونکہ چل رہی ہوتی ہے ان کے ساتھ، اس لیے شاید وزیر اعظم عمران خان کو کچھ لوگ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ان کی آرام کے ساتھ ضمانتیں ہوتی ہیں اور کہتے ہیں احتساب بھی ہو رہا ہے. اپوزیشن کے ساتھ ایسے لگتا ہے کہ باقاعدہ طور پر ہمارے جو ادارے ہیں چند، انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہوا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کی کب سنی جاتی ہے، اور حقیقی طور پر یہ جب رپورٹ پیش ہوگی گرفتاری کا خطرہ ہے، اور اس لیے اب یہ زیادہ آپ کو چیخ و پکار دکھائی دے رہی ہے. الٹیمیٹلی اس پر کیا ہوگا، لیٹسٹ ڈیولپمنٹس پر بات کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.